بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ ابھی رمضان المبارک شروع ہونے میں 2-4 دن باقی ہیں، لیکن ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب۔ ہم مفتی محمد صاحب سے جانیں گے کہ رمضان المبارک کو ہم قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کیسے فرمایا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت اچھا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیسے فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے کئی مہینے پہلے وہ رمضان کے پانے کی دعا کیا کرتے تھے، جیسے کہ ایک روایت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حلیۃ الاولیاء میں الفاظ ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور بالخصوص رمضان میں برکت عطا فرما۔ اور دوسرے جو الفاظ ہیں، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان کو پا سکیں اور اس میں عبادات کر سکیں۔ یہ روایت تو اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم درست ہے اور سلف صالحین کا معمول رہا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لطائف المعارف میں سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے پانے کی اور اس میں عبادات کی توفیق کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور پھر اگلے 6 مہینے ان عبادات کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ دعا ہوتی تھی، وہ اس میں کئی دعائیں اور بھی منقول ہیں، لیکن وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ مطلب رمضان پانے کی دعا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال رمضان کا ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی شوق پیدا کرتے تھے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کے استقبال کے لیے مستعد ہو جائیں اور بہت خوب ذوق و شوق سے رمضان کا استقبال کریں۔ چنانچہ الترغیب والترہیب میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کیا چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو، یعنی کون سی چیز ایسی آنے والی ہے کہ جو تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی نئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہیں دشمن کا حملہ ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر کیا بات پیش آنے والی؟
لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، یعنی پورے سال کے اعمال شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کیا۔ مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، ہم مسلمانوں کو رمضان کی تیاری کیسی کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ جس میں یہ ان چیزوں کا ذکر کہ دعائیں مانگی جائیں خوب اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ اور رمضان نصیب فرما۔ ایک دعا آتی ہے اللہم بلغنا رمضان غیر فاقدین ولا مفقودین، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا اس حال میں کہ نہ ہم کو موت آئے، ہمیں زندگی عطا فرما، اور نہ ہمارے کسی عزیز کو موت آئے، نہ ہم کسی اور کے موت کے غم میں مبتلا ہوں، اور نہ خود ہماری موت کا وقت آ جائے کہ ہم رمضان نہ پا سکیں۔ رمضان ہمیں نصیب فرما۔ تو ایک تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان بھی نصیب ہو اور رمضان کی عبادات کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جی۔ دوسرا، اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اذا دخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا، شروع ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یسعون الی المصاحف، وہ اکبوا علی المصاحف، وہ مصاحف یعنی قرآن کریم کے نسخوں پر جھک جاتے تھے، فقرؤوها، اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو روزے کا اہتمام شعبان میں کثرت سے، تاکہ اس کے لیے تیاری ہو جائے، آدمی کا نفس اس کے لیے عادی ہو جائے، اور رمضان کی جو شان ہے اس کا استقبال اس کی شان کے مطابق ہو سکے۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت شعبان ہی سے شروع کر دی جائے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا زیادہ اہتمام، عام معمول کی تلاوت سے زیادہ اہتمام شعبان میں ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور تیسرا شعبان میں روزوں کی کثرت۔ مفتی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے بعد عید آتی ہے، بہت زیادہ لوگ خریداری، بلکہ اکثر لوگ خریداری رمضان المبارک ہی میں کرتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ جی، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اس بارے میں جو بہترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کی ساری ضرورات اور عید کی خریداری سے فارغ ہو جائے، تاکہ اس کے رمضان کے اتنے قیمتی اوقات، جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور وہ دوسرے کسی مہینے میں ہمیں وہ سعادتیں، وہ برکتیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی، تو اس پورے رمضان کو ہم یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ سے دعائیں مانگنے میں، تلاوت اور ذکر میں گزار سکیں۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ لوگ پہلے سے خریداری کر کے نہیں رکھتے۔ جتنے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں، کوشش کریں کہ وہ رمضان سے پہلے آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ کسی سے کوئی لین دین ہے، کسی سے کوئی ضروری ملاقات ہے، مہینے بھر کا راشن ہے، مہینے بھر کی باقی ضرورات ہیں، گوشت ہے، باقی چیزیں جو یعنی رکھی جا سکتی ہیں، اور آج کل عام طور پر فریج میں خصوصاً کپڑے وغیرہ تو بہت پہلے سے، اور اسی طرح جو ہے عید کی خریداری، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے۔ اب اس وقت تو کیا پتہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں، لیکن عام حالات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہے اور بازار کھلے ہوئے ہیں تو عید کی ساری خریداری بھی رمضان سے پہلے کر لی جائے، تاکہ رمضان کے قیمتی اوقات وہ بازاروں کی نظر نہ ہو۔ اس لیے کہ سب سے جو محبوب جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے مبغوض جگہ وہ بازار ہے۔
سے پناہ مانگنے کی دعا کا اہتمام کرنے کی تاکید حدیث میں آئی ہے، تو وہ اپنے کام کاج کے ساتھ ذکر اللہ جاری رکھیں، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے ان اذکار کو، دعاؤں کو جاری رکھا جا سکتا ہے، تو خواتین کے لیے بھی بہترین موقع ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں بچہ پارٹی والدین کو بہت تنگ کرتی ہے، تو بچہ پارٹی رمضان المبارک کیسا گزاریں؟ دیکھیں، بچوں کے لیے بھی ایک تو بات یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے گھر میں تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں رمضان کے استقبال سے متعلق جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ بچوں کو بتائی جائیں، رمضان کے فضائل سنائے جائیں، اور ان کو بھی استقبال رمضان کے لیے تیار کیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، رمضان کے لیے ایک نظام الاوقات اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی بنایا جائے، جس میں ان کے لیے جو ہے وہ تلاوت کا وقت بھی ہو، کچھ وقت بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ تسبیحات ذکر اللہ کرنے کا وقت بھی ہو، اور کچھ وقت ان کے اسکول کی پڑھائی کے لیے بھی مختص ہو، اور کچھ وقت ان کو کھیل کود کے لیے بھی مقرر کر کے دیا جائے۔ تو اگر نظام الاوقات بنا لیں گے تو بچے اس کے پابند ہو جائیں گے۔ آپ ان کی نفسیات کا خیال رکھیں، بالکل 24 گھنٹے ایسا بچوں پر مسلط ہو جانا کہ وہ بالکل ذرا بھی کوئی شرارت نہ کریں، کوئی کھیل کود نہ کریں، بس وہ ہماری طرح کاموں میں لگے رہیں یا عبادت میں لگے رہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو کھیل کود کا وقت بھی دینا چاہیے، بلکہ اگر آدمی کے پاس فرصت ہو تو خود کبھی کبھی بچوں کے ساتھ کھیل میں شامل ہونا چاہیے۔ اس سے بچوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ابو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، امی ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ تو کچھ کھیل جو مفید ہوں، جو گھر کے اندر کھیلے جا سکتے ہوں، انڈور گیمز کا بہت بڑا ایک سلسلہ ہے، تو ان کو تلاش کر کے جو مفید کھیل ہوں، جن سے ان کی کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ان کی تفریح بھی ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور گاہے گاہے ان کو روزہ بھی رکھوانا چاہیے۔ ہاں جی، جو بچے تحمل کرنے کے قابل ہوں روزے کا، تو ان کو روزہ بھی رکھوانا چاہیے۔ روزے کی عادت بالغ ہونے سے پہلے آدمی کی عمر، جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دو۔ ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے روزے کے لیے بھی 7 سال تو زیادہ چھوٹی عمر ہو جائے گی، لیکن 10 سال کا بچہ اگر ہو تو اسے کبھی کبھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، پھر افطار کرتے ہیں، بسا اوقات تو مشتبہ مال ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھا لیکن کوئی ایسی چیز سے، مشتبہ مال سے یا ناجائز مال سے افطار کر لیا، تو رزق حلال کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، رزق حلال کی تو ویسے ہی بہت اہمیت ہے کہ آدمی پورا سال اس کا اہتمام کرے کہ میرے منہ میں اور میری اولاد کے منہ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود اگر تھوڑی بہت کوتاہی غیر اختیاری طور پر کہیں ہوگی تو اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن خاص طور سے رمضان میں تو پورا عزم اور پوری کوشش یہ ہو کہ ایک ذرا سا مشتبہ لقمہ بھی ہمارے حلق میں نہ اترے، نہ ہماری اولاد کے حلق میں اترے، اس لیے کہ عبادات کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت، اس وقت ہم جس طرح کے حالات سے دوچار ہیں، ایک وبائی عالمی وبا ہمارے اوپر مسلط ہے، اور بڑے خدشات ہیں کہ آگے مریضوں کی تعداد کہیں اللہ نہ کرے کہ اس میں اضافہ ہو اور ہم اس کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہ رہیں۔